السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ سیر کرنے والے ہیں اسلام آباد کی کوثار مارکیٹ کی، جو کہ اسلام آباد مرگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ دوستو کوثار مارکیٹ اسلام آباد کی F6 سپر مارکیٹ کے قریب ہی واقع ہے۔ ویسے تو لفظ کوثار کا مطلب پہاڑوں والی زمین ہوتا ہے۔ شاہد مرگلہ کی پہاڑیوں کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کا نام کوثار رکھا گیا ہو۔ یہاں سے دائیں جانب مڑنے کے بعد ہی کوثار مارکیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کوثار مارکیٹ شروع ہوتے ہی دائیں جانب دیوار پر خوبصورت پینٹنگز کا سٹال نظر آنے لگتا ہے، جو کہ عموماً ظہر یا عصر کے بعد لگایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے ٹائم آئے اس کو یہ سٹال نظر نہیں آئے گا۔ اس طرح دیوار پر لگی ہوئی یہ خوبصورت پینٹنگز اس دیوار کو خوبصورت بنا دیتی ہیں اور اس مارکیٹ کی خوبصورتی اور اہمیت میں بھی اضافہ کر دیتی ہیں۔ یہ درخت پر خوبصورت رنگوں کی جل میل پر اللہ پاک کے صفاتی نام کی پینٹنگ آویزاں تھی، اور اب اسی درخت کے دوسری سائیڈ ایک اور خوبصورت پینٹنگ آویزاں ہے۔ ان پینٹنگز کی اپنی ہی ایک کشش ہے، دیکھنے والے کو اپنے ہی سحر میں گرفتار کر دیتی ہیں یہ پینٹنگز۔ بنانے والے کی بھی خوب کاریگری اور کمال ہوتا ہے۔ ان پینٹنگز میں وہ کئی دنیائیں دکھا دیتا ہے، کچھ میں تہذیب و ثقافت کے رنگ بکھیرتا ہے، کچھ میں گزرے ہوئے ماضی کے حسین وقت کو قید کر لیتا ہے، کچھ میں وہ درد اور احساس کو آویزاں کرتا ہے، کچھ میں وہ صوفی کا رقص اور کچھ میں فطرت کا حسن دکھا دیتا ہے، اور کچھ میں وہ اللہ پاک کے ناموں کو حسین انداز میں آویزاں کر دیتا ہے۔ کہیں سمندر کے طوفان کو آویزاں کر دیتا ہے، اور کچھ میں دیہاتی زندگی کا عکس دکھا دیتا ہے، اور کچھ میں انسان کا کرب نمایاں کر دیتا ہے، اور کہیں پر وہ اپنی ثقافت کو بھی آویزاں کر دیتا ہے۔ ان پینٹنگز کو دیکھنے کے بعد انسان ان پینٹنگز کی دنیا میں ہی چلا جاتا ہے۔ دوستو ان پینٹنگز کے بعد مجھے ایک اور خاص اور خوبصورت چیز کا سٹال نظر آیا، جس کا تعلق بھی خوبصورتی اور فن سے ہے، اور یہ سٹال جانوروں کے چمڑے سے بنے ہوئے خوبصورت ڈیزائن کے قالین اور دریوں کا ہے، جس میں ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت ڈیزائن کی قالین اور دریاں موجود ہیں، جس میں خاص طور پر چیتے کی کھال سے اور گائے کی کھال سے بنی ہوئی قالین موجود ہے۔ یہ جو چیتے اور گائے کی کھال سے بنی ہوئی قالین ہوتی ہے، یہ زیادہ تر دیواروں پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس سٹال میں یہ 2-3 پرندے بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ بالکل اصلی لگتے ہیں، لیکن یہ اصلی نہیں ہیں، جبکہ ان کی کھال، چمڑی، رنگ پر بالکل اصلی ہیں، لیکن ان کو اندر سے خالی کر کے ان کے اندر مصنوعی مواد بھر کر ان کو پرندے کی ساخت میں قائم رکھا گیا ہے، اور پھر یہ پرندے بطور ڈیکوریشن پیس استعمال ہوتے ہیں۔
اس کو خنود کاری یا خنود کا ہنر بھی کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ سامنے دوستوں کوثر مارکیٹ کی مسجد ہے۔ یہ کوثر مارکیٹ اسلام آباد کی مہنگی مارکیٹوں میں سے ایک مارکیٹ ہے، جہاں پر اسلام آباد کے پیسے والے امیر لوگ اور فارزن وغیرہ زیادہ تر آتے ہیں۔ یہ مارکیٹ ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے، زیادہ بڑی مارکیٹ نہیں ہے۔ اس مارکیٹ میں تیسری اہم چیز مجھے یہ مصنوعی جیولری اور ہینڈی کرافٹس کا یہ اسٹال لگا، جس میں مصنوعی جیولری اور ہینڈی کرافٹس کے فن پارے موجود ہیں۔ اس میں بڑی خوبصورت اور اچھی چھوٹی چھوٹی چیزیں موجود ہیں جو تقریباً ہاتھ سے بنائی ہوئی ہیں۔ جس میں مختلف قسم کے جانور اور موتیوں کے فن پارے موجود ہیں، جس میں ہار، انگوٹھیاں، سکے، پتھر اور بہت ساری چھوٹی موٹی خوبصورت چیزیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں مجھے درخت کے نیچے یہ انگریزی کتابوں کا اسٹال نظر آیا، جو دکھنے میں بہت خوبصورت اور انوکھا اور پرکشش لگ رہا ہے۔ یہ ساری کی کتابیں انگریزی میں ہیں۔ یہ انگریزی میں اس لیے ہیں کہ یہاں پر آنے والے لوگ زیادہ تر انگریزی پڑھنے والے ہیں۔ چونکہ اس مارکیٹ میں زیادہ تر فارنر بھی آتے رہتے ہیں، تو ان کے معیار کے لیے ایسی انگریزی کتب رکھی گئی ہیں۔ دوستو اس کے بعد مجھے ایک زبردست اور شاندار چیز نظر آئی، جو بالکل ایک نیا آئیڈیا ہے اور میرے ذوق کے مطابق بھی ہے، اور مجھے اس مارکیٹ میں یہ چیز بہت پسند آئی۔ اور وہ چیز یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اوپن لائبریری ہے۔ یہ ایک اوپن لائبریری بنائی گئی ہے، جس میں شیشے کی الماریاں بنا کر اس میں مختلف قسم کی ادبی قسم کی معلوماتی کتابیں رکھی گئی ہیں۔ یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ اس مارکیٹ میں آتے ہیں اور اگر وہ کتابیں پڑھنا چاہیں تو اس الماری سے لے کر وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اوپن کھلے ماحول میں ساتھ ماحول بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور ساتھ یہ کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کام سی ڈی اے کی طرف سے ایک بہت اہم قدم ہے اور بہت ہی زبردست چیز ہے۔ آج کی عوام کو کتاب کی طرف راغب کرنے کی ایک اچھی کوشش کی گئی ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں اردو کے ناول، کہانیاں، افسانے اور شاعری کی کتابیں رکھی گئی ہیں، اور بڑے رائٹرز کی بک بھی شامل ہیں۔ اس الماری میں علامہ اقبال کی بکس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور نامور لکھاریوں کی کتب بھی رکھی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ماحول کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہوٹل کے آگے درخت پر مختلف رنگوں میں بڑے بڑے بالون لٹکائے گئے ہیں۔ دوستو اب یہ اسی اوپن لائبریری کی بیک سائیڈ ہے، اور ساتھ ہی گزرگاہ بھی ہے، اور اب آپ بیک سائیڈ سے بھی ان کتابوں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بہترین اور زبردست آئیڈیا ہے۔ دونوں جانب سے آپ کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی کتاب منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ دوستو احمد فراز کے کچھ مجموعے ہیں۔
یہ واصف علی واصف کی ایک کتاب ہے۔ یہ ممتاز مفتی کی کتاب ہے۔ یہ جو لکھاری تھے یہ ملک کے بڑے مایہ اور نامور لکھاری تھے۔ اور ماشاء اللہ اس لائبریری کی بہترین ڈیکوریشن بھی ہے۔ یہ علامہ محمد اقبال کی کتاب عرض پڑھنے کے لیے بہت ہی مفید کتب یہاں پر موجود ہیں۔ دوستو یہ جو اوپن لائبریری ہے یہ CDA اور ایک اور کمپنی کے باہمی اشتراک سے بنائی گئی ہے اور اس کو اوپن اسٹریٹ لائبریری کا نام دیا گیا ہے۔